کر سکتا ہے فیڈریشن آف پاکستان؟ خدا جانے بار بار شاید اظہار کر چکا ہوں، غلط ہے صحیح ہے خود بھی سمجھ نہیں سکا، جس کو کہا ہے اسے صحیح سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیو کلونیل سوسائٹی میں فیڈریشن کی باتیں شاید آتی نہیں ہیں برابر، یہ سوال برابر پڑتا نہیں ہے۔ ایک غلام قوم کی فیڈریشن یا ریاست کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے۔ حاکم ہے یہاں، برابری ہے نہیں جی، یہاں کمزور اور طاقتور، غلامی کہیں ریتی کہیں، وہ رشتہ ہے۔ تو ایک یعنی پاکستان کی اس باؤنڈریز میں جی ایک رشتہ کیا بنایا جا سکتا ہے؟ بنانے کے لیے یا بننے کی خواہش؟ پتہ نہیں جی بننے کی خواہش کن کو ہے۔ میں اگر کہوں، میں شاید ان سیکشن یا میں آتا ہوں کہ آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جو امریکہ کا سب سے با اعتبار وفادار تابع دار غلام ہے، اس کے ساتھ اس میں یہ فرائض میں سے آتا ہی نہیں ہے اس کے۔ اس کے لیے دو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، یا پولیٹیکل یا آرمڈ اسٹرگل۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس کے حق میں جا رہے ہیں؟ ویسے تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ماؤ صاحب کا ایک وہ کہاوت ہے، کہتا ہے فرق صرف ان میں پولیٹیکل سٹرگل میں ایک ہتھیار کے ساتھ ہے، ایک بغیر قلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی پولیٹیکل سٹرگل ہے جی، آرمز کا، ہتھیار کا۔ تو کیا ممکن ہے اس جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو انٹرنیشنل ابھی امریکن کا نیٹو سے ہٹ کر ایک مضبوط الائی بھی ہے، تو کیا ممکن ہے بلوچوں کے لیے کہ یہ جو آپ کی وہ ہے اسکول آف تھاٹ ہے کہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے اتنی بڑی قوت کے ساتھ لڑ کے؟ کب تک؟ جی میں سمجھتا ہوں ممکن ہے، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر اس راہ پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے اور شامل ہوتے ہوئے، قیمت بڑی دینی پڑے گی۔ ممکن ہے، آسان ممکن نہیں ہے، مشکل ممکن ہے۔ یعنی 167 سال سے اب میر مہراب خان سے لے لیں اب تک یہی قومی جدوجہد ہے، آزادی کی جدوجہد، تو 167 سال تک ابھی تک انتظار ہے، تو کب تک چل سکتا ہے؟ کب تک چل سکتا ہے؟ میرے خیال میں مجھے سمجھ یوں آ رہا ہے جب تک اس کے بیٹے اس راہ پہ چلتے رہیں گے، چلتا رہے گا۔ یا جیسے بیچ میں کئی جنریشنز آئے ہیں، مار کے گرائے گئے تھے، پھر جب توانائی آئی ہوش میں آئے، پھر شروع ہو گئے، تو چلتا تو رہے گا۔ اب چلنے کا یہ ہے کہ وقفے اگر کم ہو، تسلسل زیادہ ہو، بہتر ہے، ضرورت ہے۔ تو اتنے عرصے میں بلوچوں نے بہت سفر کیا ہر حوالے سے، سماجی طور پہ ان کی وہ جو ایجوکیشن ہے، ایک ارتقاء ہے اپنے طور پہ، تو اس میں سفر کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر عام سٹرگل میں وہ ہوں اور وہ جو باقی دنیا کے ساتھ ان کو چلنا ہے تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے؟ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے قیمت دینے پہ منحصر ہے۔ اگر ایسی قیمت دے سکے تو پھر پیچھے نہیں رہیں گے، دنیا کو ماننا پڑے گا۔ تو کیا ممکن ہے کہ بینگ اے اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں بلوچ یا گریٹر بلوچستان یا بلوچستان سروائیو کر سکے؟ ساتھی، پاکستان سے زمین ہماری کم نہیں ہے، پاکستان سے دولت ہماری کم نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو اس احساس کی ہے، اور پاکستان میں سب سے
زندگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، یا سادہ زندگی کہیں، آگے بڑھے نہیں ہے، بیٹ چرائے وغیرہ، سب سے زیادہ سخت جان بھی میرے خیال میں بمائے آپ کے جو ہم سے ملتی جلتی کچھ زندگی ہیں، آپ ہم سے آسودہ رہے ہیں، اس لیے آپ کچھ تھوڑا سا آرام طلب رہے ہیں. ہم سردی ہو، بھوک ہو، چلنا ہو، اس میں ہم زیادہ پانی ہو، ہماری زندگی خاصا نچلے سطح کی رہی ہے، یعنی ہم سخت زندگی کے عادی ہیں. اس لیے کہ کبھی کمانڈوز آتے تھے، سنا تھا کہ کمانڈوز تھک جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، وہ اسکوائر میلز کے باوجود بھی تھکان بدلتے رہتے ہیں. بلوچ کا بچہ یہاں مری بلوچ کا بچہ ہے، وہ بچپن سے اس کو تو شاید پشتون اگر ہوگا تو وہ بھی چلتا پھرتا ہوگا اسی طرح بچپن. بلوچ ہے یا مری بلوچ ہے، یہ جب پیدا ہوتا ہے چلنے لگتا ہے تو یہ پیروں پہ چلتا رہتا ہے، گاڑیوں پہ. آج کل کچھ کچی سڑکیں اور گاڑیاں بن گئی تو یہ تھکتا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے ہم پیدائشی کچھ تربیت زندگی کی حالات نے ایسا بنایا کہ ہم اگر اس سفر پہ چلیں، ذہن کی کمزوری اور جسمانی طور پہ تاریخ نے ہماری زندگی کے رہنے سہنے نے ایسے بنا دیا کہ ہم آؤٹ لاسٹ کر سکتے ہیں، اس کے کمانڈو کو بھی آؤٹ پیس کر سکتے ہیں، تھکا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلوچ مسلح جدوجہد ہے یہ انڈیجینیس بڑا افیکٹو ہوگا یا اس کو ایک فورن سپورٹ کی بھی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کسی حد تک کلاسیکل کنسپٹ کہے کہ باہر کی امداد کی لازماً ضرورت ہے، باہر کی طاقت اور زیادہ طاقت ہو تو باہر کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے، میرے سمجھ میں یہ کہ ضرورت ہے کچھ چیزوں کی جو آپ کے گھر میں آپ کو میسر نہیں ہے، مدد ہو، لیکن ابتدا کریں. پھر کسی نے وہ حب علی یا بغض معاویہ دیکھیں گے، کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ایسے حالات ہیں یا جو اسٹریٹجک پوزیشن ایسا ہے یا کسی کے ایسے سٹیکس ہو سکتے ہیں جو بلوچستان کی اس عام سٹرگل کو سپورٹ کریں؟ میں یقین سے تو اسٹیٹسٹک دے نہیں سکتا ہوں. میں عمومی طور پہ ممکن ہے غلط ہو کہ شاید بغض معاویہ میں کوئی مدد کر سکے. حب علی تو مجھے یقین نہیں آتا. حب علی اس طرح کہ اگر پختونوں میں بھی یہ بات جاگ جائے، سندھیوں میں بھی آئے تو پھر ایک دوسرے کے لیے کچھ بوجھ کو بانٹ سکیں گے. تو کیا یہ بغض معاویہ جو ہے اس کو یعنی یہ حالت اگر آتی ہے تو کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ باہر کا کوئی؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں بالکل فرض ہے جی. تو نواب صاحب یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کہیں قسط تو نہیں ہے ہمارے غلامی کی، اگر اس سے بچ سکتے ہیں. یا میں کہوں کہ گروی تو نہیں ہو رہے اس صورت میں. جی ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بلوچ نواب سردار وہ بلوچوں کو ترقی نہیں دیتے. یہ الزام کس حد تک آپ درست سمجھتے ہیں؟ اس زمانے میں جی، اس زمانہ ہو یا کوئی زمانہ ہو، یہ کہنا کہ کوئی نواب ہے، سردار ہے، زمیندار ہے، کارخانہ دار ہے، خود غرضیاں ضرور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم سے زیادہ یہ خود غرض ہے فلانا نواب سردار. میں نہیں جانتا، نواب سردار بہت ہیں. یہ سب جو ہے مجھ پنجابی سے میں بالکل ان کے عین عوام کے غرض کا ساتھی ہوں. یہ جو ہے خود غرض نواب سردار، یہ ثابت نہیں ہو سکے گا. آخر مجھے بھی اس میں شریک کرتے ہیں. پنجابی سے زیادہ اگر پنجابی کا نظام ایسا ہوتا، سوشلسٹ پنجاب ہے، کمیونسٹ پنجاب ہے، تو پھر مانتے کہ خیر بخش سرمایہ داری ذاتی ملکیت کی بات کرتا ہے، تب تو مانتے تھے. نہیں تو کیا وجہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کا دشمن ہوں اور وہ میرے دوست ہیں لوگوں کا؟
میرے سمجھ میں نہیں ہوتا. کیا اس طرح ممکن ہے کہ فار ایگزامپل یہاں انگریز آئے یا آکوپائڈ ٹیریٹری تھی, پوری جدوجہد ہوئی, لیکن جاتے جاتے ان کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس دوران اگر وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھی کچھ انفراسٹرکچر بلڈ کرنا چاہیں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ میرے دانست میں انفراسٹرکچر بنائے گا تو یا تو محکوم کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے لیے سہولتیں بڑھانے کے لیے. ہمارے ترقی کے لیے نہیں ہوگا, وہ اپنے سہولت کے لیے کرے گا, اور وہ سہولت کے لیے کرے گا. اور ایک مثال ہے, خیر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, وہ اگر اپنے سہولت کے لیے کرے گا تو اس سے اتنا زیادہ منافع لے جائے گا. جی, سڑک بنائے گا, ریلوے بنائے گا, فوج لائے گا, پولیس لائے گا, پیسہ لگائے گا, اپنے لوگوں کو لائے گا, تو میرے خیال فائدے سے زیادہ نقصان. اب دیکھنا یہ کہ ہمارے گیس اس وقت جس کو خاصا استعمال کیا ہے, بلوچی میں کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے بہت بڑے غار چھوڑ رہا ہے, کبھی ہمیں کام دیں گے بارش برسات میں. تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا سے کیا چھوڑا ہے, یا اور جہاں بھی دیکھیں, تو میرے خیال میں یہ ریلوے لائن, سڑکیں وغیرہ, یہ اس کے معاوضہ نہیں ہو سکتا, اس کی عوض کمپنسیٹ نہیں کرتے اسے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لڑائی میں نہیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں کوئی یعنی الٹرنیٹیو یا ایجوکیشن سسٹم ہو یا ہیلتھ ہو یا انڈیجینئس ڈیولپمنٹ ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ ایک لیڈر کے بھی اور ایک آئیڈیالوگ کے بھی, کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ عام سٹرگل کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ الٹرنیٹیوز میں بلوچ ینگ نوجوان خواتین وہ کوئی الٹرنیٹیوز انڈیجینئس ڈیولپمنٹ کے لیے کریں؟ کرنا چاہیے. شاید ہمارے شعور اور ہمارے ہنر اس حد تک ابھی تک بڑے نہیں ہیں. اگر وہ خود ایسے کچھ کر سکے تو میرے خیال میں برا نہیں ہوگا, کسی کے گماستہ نہیں ہے. اور پھر جہاں بانٹنا بھی ہے وہاں پہ بھی تھوڑا بہت حصہ دے. لیکن اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس مقام کے شعور اور ہنر منظم شاید نہ ہو. نور صاحب, آپ ایک عام پنجابی سے ناراض ہیں, ناراض امین آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام پنجابی لوٹتا ہے. ایک عام پنجابی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں یا انسٹیٹیوشنل پنجابائزیشن کو؟ سب ایک کتاب ہے شاید کوئٹہ میں میرے پاس, وہاں ایک وقت میں انٹرنیشنلز جمع ہوتے تھے, سنا تھا کولیٹی نام کا کوئی اٹیلین تھا یا کیا, وہ انٹرنیشنلز جو جمع ہوتے اس میں 11ویں درجے کا سیرا, ورلڈ میں 11واں درجے کا سینئر ایک ممبر کہیں یا ساتھی کہیں وہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ یہ بات وہ کمیونسٹوں نے, میں بار بار کمیونسٹ کہنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ آفتیں اور اٹھیں گی, تو وہاں کہا گیا کہ یہ امریکن جو مزدور ہے یہ ہمارا ساتھی ہے. میں مختصر سا کچھ, ہمارا ساتھی ہے. تو کولیٹی نے اٹھ کے کہا, اب میرے پروننسیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں اسے کہا امریکن مزدور جو ہے ہمارا ہم پیشہ ہے, ہمارا ہم فکر نہیں ہے. وہ سامراجی مشین کو آئل کرتا ہے, ہم ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہی از ناٹ ون آف اس. اس کی لیبر ہے, مزدور ہے, لیکن لیبر کس کے لیے کرتا ہے؟ ظالم کے لیے کرتا ہے. ہم جو ہے اس ظالم کو گرانا چاہتے ہیں, اور ہماری عمل جو لیبرر ہے, پرولیٹیریا جو ہمارے میں یہ فرق ہے, سوچ میں بھی عمل میں بھی. تو اس کی عمل وہ نہیں ہے, لہٰذا ہمارا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں پنجابی ہر ایک نسبتاً ہمارے ہر غریب کے وہ اشرفیہ ہے, جب بلوچستان میں پہنچتا ہے اس کو مرایت مل جاتے ہیں. نور صاحب, کیا پولیٹیکل سٹرگلز میں یا جو آپ کہتے ہیں کہ بھی ایک فارم ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پنجابی وہاں ہیں ان کی وہ قوت جو ان کو مل رہی ہے پنجاب انسٹیٹیوشن کو, تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پنجابیوں کے ساتھ کوئی, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پنجابی جو نچلے طبقے کے ہیں,
کلاس کے ہیں یا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ زیادہ کمیونسٹ نظریات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کیا اس کلاس کو آپ ان سے ہٹانے کے لیے ڈیفیوز نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے؟ یہ بلوچوں میں سمجھدار مجھ سے زیادہ لوگ بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے. میں خود اس رائے کا نہیں ہوں. میرے سمجھ میں اس پہ وقت صرف ہمارے لیے بہت سارے کام ہیں، ہو سکتا کر سکتے، علیحدہ بات تھی، یہ کام چل جاتا ہے. اس سے مجھے اتنا نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی، کتنا محنت مانگے گا، کتنی کامیابی حاصل ہوگی، یہ بالکل انکار نہیں کر سکتے. ممکن ہے اس سے، مجھے شک ہے کہ ممکن ہے کچھ اس سے حاصل ہوتا، لیکن محنت کے کمپیریزن یا مقابلے میں آپ کو خرچنا، محنت زیادہ کرنا پڑتا، اس سے حاصل شاید کم ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے یا آپ کے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ مختلف محاذوں پہ لڑا جائے یا صرف ایک محاذ پہ ہو؟ جی نہیں، جہاں پہ بھی لڑنا پڑے محاذوں پہ لڑا جائے، اگر اس نام سے، اس نیت سے لڑا جائے. آج کل خدا جانے نزدیک ترین، غلط یا صحیح میں سمجھ سکا یا نہیں، یہاں میرا بھی حوالہ دیا ہے، غلط ہے صحیح ہے، میری رائے کہ سب کٹھے ہو کے الیکشن الائنس بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن الائنس کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ الیکشن الائنس اگر بلوچ کی آزادی کی بات کرنے کے لیے، اور اگر اسمبلیوں میں بھی چلے گئے وہاں آزادی کی بات کرنے، تو اس میں حاصلات کی امکان ہے. فوراً کوئی اس کا سودا نہیں ملے گا، لیکن انٹرنیشنل کہیں، جو کچھ کہیں، وہاں تھوڑا بہت کہ بھئی یہ الیکشن میں بھی جیت سکتے ہیں. اور اگر الیکشن میں کٹھے ہو کے جا کے ناظم وغیرہ بنے تو پھر میرے خیال میں اس میں نقصان ہے. تو اس میں بھی جو آپ فرما رہے ہیں. نواب صاحب، یہ جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے 3-4 آپریشن بلوچستان میں دیکھے ہوں گے، چاہے وہ اب تک ہے، اس میں فیزز آتے ہیں. ایک فیز آ گیا، ختم ہو گیا، پھر سر اٹھاتا ہے، پھر ختم ہو گیا. یہ جو ابھی کا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ فیز ہوگا، ختم ہوگا، یا یہ آگے چل سکتا ہے؟ یہاں آج کل سنتا ہوں 4 فیز کہہ رہے ہیں یا 5 فیز کر رہے ہیں. ہر دفعہ دشمن بھی یہ سمجھا، جن کا متفق نہیں تھے وہ بھی سمجھے یہ ختم ہو گیا. لیکن اب تک تو 3-4 دفعہ ہے. گو دیر میں ابھر رہا ہے، لیکن ابھر رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہوش میں آ رہا ہے، پھر منزل کر رہا ہے، فاصلہ طے کرنے کی کوشش. تو میں تو سمجھتا ہوں خواہش اپنی جگہ پہ، کوشش اپنی جگہ پہ کہ اس دفعہ ایسا فیز نہ آئے. کہیں کمزور ہوا تو کہیں ابھرا، کہیں ٹھہر گیا تو کہیں چل پڑا. اگر اس کو اس طرح لے جا سکے، اس فیز کو اس دفعہ، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے یا ڈر ہے، میرے سمجھ جو کوتا سمجھ رہی، کہ اس دفعہ اس کو وقفہ ملا، یہ ایسا لوٹ مار کرے گا کہ وہ اس کے پر نہیں کر سکیں گے ہم آسانی سے. ایک اپاہجی کا وار ہوگا ہم پہ. ہمارے معدنیات، ہمارے وسائل، ہمارے تعداد، نیومیریکل اسٹرینتھ جو ہے، وہ ایسا کوالٹیٹیو نقصان آئے گا اس. تو کوشش تو کرنی چاہیے، خواہش اپنی جگہ کی کہ اس دفعہ ایسا نہ ہو، اور خدا نخواستہ ہوا تو خاصا بڑا دھچکا ہوگا. نواب صاحب، آبادی کو کمزور کم کرے گا، وسائل کو لے جائے گا. مطلب اتنا عرصہ ہوا، 60 سال ہوئے، بلوچ مزاحمت اپنی جگہ پہ موجود ہے، چاہے وہ راک کے اندر ہو یا وہ شعلے ہوں. لیکن اس دوران 1952 سے بلوچستان کا گیستے جایا جا رہا ہے، ریزروز کم ہو رہے ہیں اب وہیں پہ. تو جب تک ایک مکمل آزادی نہیں ملتی بلوچستان کو، تو بلوچوں کو ان وسائل کو ایکسپلور نہ ہونے سے یا لے نہ جانے سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ پتہ نہیں، ایسی اسٹریٹجی اگر جانتا بھی ہو تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں، کوشش کریں کہ جس دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اس میں تو رکاوٹ بن سکے. اگر فوراً نہیں ملتے بھی، ایسا
دائمی پائیدار نقصان کے حد تک ہمارا نقصان کہیں لاس کہیں وہ نہ ہو سکے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تب تک بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے. ڈیسٹیبلائز کا لفظ نہ جانے یہاں برابر ہوتا ہے. یعنی اس کو ایسا رکاوٹ بنا جائے, اس کے ہاتھ ایسے چھوڑے نہ جائے کہ وہ ڈھلائی کرتا جائے. 3-4 اسکول آف تھاٹس دیکھے. ایک آپ کا تھا, طاولہ مینگل کا اپنا اسکول آف تھاٹ تھا, وہ ٹھیک بھی ہے نہیں ہے میں نہیں سمجھتا. یا اکبر خان بگٹی کا اپنا تھا. یعنی اکبر خان بگٹی یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلو تو بلوچوں کو کھلائیں. طاولہ مینگل کا جو میں سمجھاؤں یہ ہے کہ بیک وقت ملیٹنٹ بھی رہو اور پالیٹکس بھی کرو, پارلیمنٹ میں بھی جاؤ, پہاڑوں پہ بھی جاؤ. آپ کا پیورلی یہ جو میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ نہیں کچھ نہیں, جو گولی ہے بس وہی حل ہے. تو یہ ڈبیٹ 30 سال تک چلی, میں 70 سے بات کروں گا. آخر میں اکبر خان پہاڑوں پہ گیا, اسمبلی سے پہاڑوں پہ پہنچا. طاولہ خان خاموشی ایک حد تک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسکول آف تھاٹ جیت گیا؟ اول تو ایسا شاید ایسا نہیں ہے. سردار صاحب آپ نے فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ جو سیاست بھی کرو جس طرح کی سیاست ہے اور وہ ہتھیار بھی. کہنا اپنی جگہ پہ ہے, کرنا ساتھ اگر ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسکول آف تھاٹ ہے اور ایکشن ہے. باتوں سے مشکل ہے. اکبر خان بہت دیر میں فکری طور پہ کتنا فکر مجھ میں ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو ذریعہ ہو, لیکن اس وقت تک دوسرے ذریعے اتنے مؤثر نہیں ثابت ہوئے ہیں, اس لیے ایمفسس گولی پہ ہے. یہ نہیں کہ اور قلم ولم, یہ نہیں جانا زبان قلم گولی سب ہوں, لیکن وہ اتنے مؤثر نہیں بنا سکے ان کو. اس سے کچھ تھوڑا سا تعارف بھی ہوا ہے, کچھ رکاوٹ بھی آئی ہے, کچھ اس کو تکلیف بھی ہو رہا ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بڑھے تو اسے شاید رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے. وہ نہیں بنے ہیں. ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, سڑک دے رہا ہوں, یہ ہے واہ واہ, کچھ نوکریاں دی, کچھ وزارتیں دے دی, اس سے تو الٹا شریک ہو رہے ہیں. اس سے تو میرے خیال میں جس رفتار سے گیا ہے اس سے بلوچوں کے ذہن میں یہ بھی نہیں بیٹھا کہ وہ ایک رائٹر نے لکھا, اس نے کہا کہ یہ مارکسزم یا سوشلزم کے لیے اچھا نہیں ہے نفرت کسی سے کرنا. یہ فار ایسٹ کا لکھنے والا نہ جانے کون ہے, فار ایسٹرن ایکسپیریمنٹ. اس نے کہا گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف کریٹنگ ہیٹریڈ فار دی اینیمی. دیر مسٹ بی ایوری چائلڈ مسٹ ہی اینڈ می, دے اینڈ وی. تو ایسے لفظ انہوں نے کہے کہ یہاں تک بھی اس کے حق میں یہ بڑھا ہو. اب یوں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ 50-60 سال گئے, کسی بچے نے پتھر اٹھا کے نہیں مارا تھا پنجابی کے یا اس کی گاڑی کے یا جو بھی اس کی سواری ہے. آج کل بچے بھی انتفادہ جیسے غلیل بھی مارتے ہیں, پتھر بھی مارتے ہیں. ایک قسم کا کل کے لیے ایک گریلا تھوڑا بہت اس کو تربیت یا فکر جا رہی ہے. تو یہ اسمبلی وغیرہ وغیرہ اس میں یہ روایتی وہ جو تھا پہلا اثرات ماحول کے تاریخ کے, اس نے کام دیا. اس دفعہ میں سمجھتا ہوں سوچ سمجھ کے اپنے دکھ سے اس طرح پھیل گیا ہے کہ لندن میں وی لو آئی لو مائی بلوچستان. تو یہ کل کے ریکروٹس ہیں, میرے امید کر سکتے ہیں کہ 10 میں سے کوئی 4-5 تو نکل آئیں گے. تو یہ طریقہ اب تک کارآمد ہے. اگر ہو سکے سرفس پہ آ کے سرفس میں آزادی کی بات کرے. ایسے رکاوٹیں سرفس کے سول نافرمانی ہے, ٹیکس نہیں دیں گے, ویسے ایسی چیزیں یہاں تو یہ جو سرفس والے ہیں وہ نہیں کر رہے. یہ تو درخواست ہے, کسی نے کہا کہ یہ اپلیکیشنز دیتے ہیں, پیراماؤنٹ سی تمہارے پاس ہو, ہم تمہارے کھوکے بیچنے گے. میرے سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ یہ طریقہ چلانا چاہیے. اس کے ساتھ اور بھی
شریک اب ملا سکتے ہیں تو وہ انکار نہیں اس سے، لیکن یہ واضح کر سکیں کہ یہ شکست نہیں کھائے، یہ ایک اور ذریعہ استعمال کر رہے ہیں، ٹوٹ نہیں گئے ہیں، واپس آئے ہیں. اب زبان اور قلم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن زبان بھی ایسا، قلم بھی ایسا جو گولی سے زیادہ کاٹنے والا ہو، وہ سیاست یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ سرفیس پولیٹیشین ان کی تو میرے خیال میں، میرے ناقص رائے میں، ان کو نیشنلسٹ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. وہ نواب صاحب بھی ایک وقت میں کہتے تھے کہ قوم پرست جو ہیں وہ پیٹ پرست ہیں، وہ پیٹ پرست ہیں. قوم پرست، اول تو وہ قوم پرست ہیں یا نہیں ہے؟ پیٹ پرست شاید غلط نہ ہو، پیٹ پرست تو ہیں. نہیں تو پھر چونکہ وہ اللہ بخشے نواب صاحب کو، تو اس کو کیا مطلب ایک وقت میں یہ تھا کہ وہ پھر خود اتنا ایکسٹریم پہ چلا. روشنی جب دیکھی ہوگی تو شاید اس طرح، پہلے شاید وہ روشنی نہیں دیکھ رہا تھا. آپ کیا مطلب کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ جی ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا نواب صاحب کے ساتھ؟ جو پہلے اس راہ پہ نہیں تھے. ہاں. ہم قبائلی ماحول بھی اچھا خاصا اس کو دخل ہے، میں اینالائز کر نہیں سکتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس راہ پہ ہے کہ جو نتیجہ خیز ہو، جدید بنیادوں پہ ہے؟ بلوچ ابھی جو مسئلہ جدوجہد ہے، یا یہ وہ اس میں ہے کہ 58 میں جس طرح لڑ رہے تھے، یا 74 میں وہی روایتی ٹیکٹکس، وہی روایتی انداز، یا جو اب دور کے تقاضے اس کے مطابق وہ ہے؟ میرے خیال میں جی آج کے دور سے نسبتاً گزشتہ، وہ اس کو اگر زیادہ روایتی کہیں، یہ آج کل کے دور سے نسبتاً قریب ہے. یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جو صرف روایت کی طرح، اب مکران میں تو سرداری نہیں ہے، قبائلیت اس ڈھنگ کی نہیں ہے، لیکن مکران میں بھی لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی روایتی سے کہاں تک کون سا لفظ صحیح ہوگا عین وزن میں، اس میں جدیدیت کہیں، آج کے حالات کہیں، اس کی سوچ سمجھ رکھتے ہوئے شریک ہے. تو ضرورت زیادہ کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، لیکن اس میں تبدیلی فرق. مطلب وہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے؟ تبدیلیاں کیسی ضرورت ہے؟ یہ بہت وسیع ہوگا. اگر میں یہ بات کہوں آپ سے کہ صرف مالی حالت نہیں ہے، تامل ٹائیگر جہاز بھی اسمبل کر لیتا ہے ہم ابھی تک. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ضرورت ہے. باہر جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہاں لوگوں کو یہ قائل کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، 1 روپیہ 4 پیسہ وغیرہ جمع کر رہے ہیں، وہاں سے کما کے بھیجتے ہیں، وہاں سے ہنر سیکھتے ہیں، وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں کہاں جہاں تک خود کفیل ہو سکیں. خیال ہے، میں اتنا جانتا نہیں، میرے خیال میں وہ نسبتاً بہت عرصے سے جن وجوہات پہ وہ خاصے ہنرمند ہیں، جو ہم میں شاید 10 ایسے ہوں گے تو ان کے پاس ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو منٹوں میں اڑا سکتے ہیں کسی چیز کو. تو بہت ساری چیزیں بدلنی پڑے گی، گنوں تو شاید کچھ رہ جائیں. نواب صاحب مطلب اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ دور جس 58 یا پھر اس کے بعد ضیاء دور یا مختلف جو آپریشن، اس میں جو بلوچ مسلح جدوجہد میں جو لوگ لڑتے رہے، اس وقت دونوں طرف سے ہتھیار مور اینڈ لیس مطلب کچھ تھا، لیکن اب کیا پاکستان کے ساتھ ایسے جدید ہتھیار نہیں آئے ہیں کہ مشرف کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم آپ کو کہاں سے ہٹ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے شاید دکھائے بھی ہوں گے. تو کیا اب جو ہی وہ آگے جائے گا آپ کا اتنا ہی جو مسلح جدوجہد ہے وہ نہیں کر سکے گا؟ جیسے آپ نے فرمایا جی، اس وقت بھی ہمارے تناسب آپس کی بہت فرق تھا. ہم اس وقت زیادہ تو ویسے تعداد میں نہیں تھے، جو تھے وہاں
एनफील्ड बहुत ही कम थे अंग्रेज़ के, वो 303 दर ही थे सब, और उसके पास अच्छे खासे कहीं से छीन लिया या ख़रीद लिया तो क्या कहते हैं, तो मशीन गन है एक लाइट मशीन जी, लाइट को ऐसे था। तो उस वक्त भी बहुत फ़र्क था, आज भी बहुत फ़र्क है। आजकल हमारे पास यानी बलोच कहें पश्तून कहें, क्लेशनकोफ एक जदीद कह सकते हैं, चंद एक चीज़ें अफ़गानिस्तान में आए बिके, पाकिस्तान में आए वो बिक गए, तो अब भी फ़र्क वैसा है। अब कहाँ तक इस फ़र्क में बाहर जाते हैं, सीखते हैं, ख़ुद बनाने शुरू करते छोटे मोटे, फ़र्क है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और उसको दूर करने के लिए इतने समझ को आगे बढ़ाना होगा कि जैसे इब्तदा में वो माओ कहता था कि हम जो है एनफील्ड से हमें हथियार मिलते हैं, हमारे पास चाकू थे या जो छोटे मोटे ऐसे ब्लंडर बस थे, तो हम फिर सीख गए, सीखना पड़ा। वो जो भेजते थे चंकाई शेख के लिए हम उनको छीन लेते थे, तो कुछ छीन सके अपनी जगह पे, कुछ बना सके अपनी जगह पे। कोई बोझ माविया में कुछ दे गया, हुबैली ने बोझ माविया दे गया, तो हमने बढ़ना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राह पे है वो जहाज़ भी असेंबल कर रहे हैं, उनको पानी के जहाज़ भी अपने रख रहे हैं। तो उसके लिए टारगेट तो रखनी पड़ेगी, कितना मुश्किल है उसे हासिल करना, और सिर्फ बातों तक रहेगा या वाकई एक दूसरे की बात मानेंगे और वो सलाह देंगे कि भाई यूं करना चाहिए, 10 में से 2 कहते हैं हाँ हम साथ देंगे तुम्हारे साथ ही। नवाब साहब के ये जो सरफेस पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये बलोच मसला जद्दोजहद हम सब देख रहे हैं कि फैल रही है, वो सिर्फ मरियों से नहीं बुगटियों में गया और बुगटियों से पूरे इलाके में फैल गया। अब तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि कौमी वो है। लेकिन अब क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबात आ रहे हैं, अगर ये बलूच नेशनलिस्ट पार्टीज को इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तादाद में असम्बली में बिठाएं और जो आप समझते हैं बेदरीग मौका दें, तो क्या आप समझते हैं कि उससे मसला जद्दोजहद पे फिर असर पड़ सकता है? ये मेरे ख्याल में पड़ सकता है, अगर उसमें कामयाब हो शायद पड़ सकता है। तो क्या उनको ये करना चाहिए किनको कि वो असम्बलियों में जाएं जो बलूच नेशनलिस्ट पार्टियां? अवल तो मुझे लगता नहीं है कि बलूच नेशनलिस्ट हैं और फिर वो वहाँ जाएंगे। अगर इसमें कामयाब हो, नेशनलिस्ट हैं या जो कुछ भी है, ऐसी लालच, ऐसे नुमाया, ऐसे बंटवारे, हो सकता है कि और जद्दोजहद में ज़ेर ज़मीन जद्दोजहद पे असर पड़ सकता है। आया वो उठा सकेंगे बोझ या नहीं, ज़ेर ज़मीन पार्टी अंडरग्राउंड उठा सकेगा या जल्द उठा सकेगा या बच के कुछ देर में भी उठा सकेगा, या इसकी वो चे कि मैं आलमी नहीं, उसका एक वो फिक्रा था, जुमला था, कहा था, खुदा जाने ऐसे मामले में कहाँ तक वो हवाला दिया जा सकता था। जो मुझे आ रहा था याद, कहा कि revolution rises the counter revolutionary more than the revolutionary। मतलब ये क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका इतना तेज़ हो गया, कोशिश करेगा कि रेवोल्यूशन के राह को रोक दे। तो आया ये कर सकेंगे या होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। आप कहते हैं कि जैसे लल्लू पंजुओं को ले जाके, मैं लल्लू पंजू कह रहा हूँ। नवाब साहब, आखिरी सवाल, मैं समझता हूँ आपके जज्बात को भी है बालाज की, पता नहीं तस्दीक है नहीं तस्दीक, लेकिन ये जो अफवाह है जिस हद तक है, तो बहैसियत एक वालिद के कितनी शॉकिंग थी? कितनी शौक है? शौक तो अगर इनकार करूँ तो शायद झूठ हो, कितना है ये मालूम नहीं। अब कुछ कंपेयर कर रहा हूँ कि जो मरी का बेटा, जो मरी मुझ जैसे को अपना, वो कहते हैं कि माती ना रवाएं बच्चों,
ہم تمہارے ناروا بیٹے ہیں. یہ بالاچ جو ہے میرا روا، یعنی اس کی والدہ ہم شادی ہے، وہ جو ہیں میرے قوم کے ہیں، میری بہن کے ہیں، میرے ماں کے ہیں، جو کچھ. تو ان کے اور اس میں فرق محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے اب کہ وہ ماں اور باپ. پھر ہمارے لوگ سخت جان ہو گئے، لڑکے مرتے ہیں، چوریوں پہ مرتے ہیں، مال کی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں آپس کے. ہو سکتا ہے ان میں برداشت کا مادہ کچھ بڑھ گیا ہو، وہ اس کو روزمرہ زندگی میں شاید دکھ تو ضرور ہوگا، یقین نہیں آتا. ہم جیسے یا مجھ جیسے ہم ذرا زیادہ نازک مزاج ہے، احساس کے بھی نازک مزاج ہے، روز ایسا شاید نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ دکھ ہوا ہو. تو پھر بھی اولاد ہو. میں نے کسی نے مجھ سے کہا کہ ہمیں سخت دکھ ہے، باہر کے تھے، شاید غنوا نے ایسا کہا. تو میں نے کہا تم نے بھی میاں کھویا اپنا ہے. تو کہتا ہے میاں کا دکھ اور ہے، بیٹے کا دکھ اور ہے. تو فرق ہے جی، لوگوں کے دکھ، اپنے اولاد کے دکھ، اور وہ بھی پیارا اولاد ہو تو دکھ تو ہے. لیکن پھر وہ دکھ بھی ہے کہ قوم غلام ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اتنے قسط دیتے آئے ہیں، کتنا سہارا بنتا ہے کہہ نہیں سکتے. اگر ایسا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ بڑا نقصان کا اندازہ ایک تو ہمارے ہاں شاید پشتون و بلوچ و انسان میں ذرا بڑی بات کرنا، بہادری کی بات کرنا، لاپرواہی کی بات کرنا. میں کہاں تک حقیقت پسندانہ اسے سمجھ سکا یا سمجھنے کی کوشش، میں یہ سوچتا ہوں سمبل بن رہا تھا، کسی حد تک بن گیا تھا. ایک کمانڈر کی کمی ہے، سپاہیوں کی کمی شاید نہیں ہوگی. سپاہی شاید اور بھی خدا نے چاہا تو بڑھ جائیں گے. ہاں، یہ اس کی خانہ پوری کے لیے کتنی کوشش اور کیسے کینڈیڈیٹ، یہ کمی ہے فی الحال ہے میرے خیال میں. سب بہت شکریہ.